بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ تم ہرگز تقوی اختیار نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بات ظاہر ہے، دنیا کا مجموعہ لیا ہے، اور جب سرکار جو نا مال جمع کرنے کے لیے کہیں گے، حکم دیں گے، تو میں سب سے زیادہ مال دوں گا۔ دیکھیے آپ، جمع کرنے کا جذبہ نہیں ہے، لٹانے کا جذبہ ہے، جمع کرنے کا نہیں ہے۔ آج ہم محبت کے دعوے دار، سرکار کی محبت کے دعوے دار، بزرگان دین کی محبت کے دعوے دار، آج ہم جو ہے ہم کہاں بیٹھتے ہیں، یہ ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مسجد نبوی میں اعلان ہوا، اے لوگوں، مالے کے میں جانا ہے، اپنا مال لا کر جمع کرو۔ اب صحابہ اکرام دیوانہ وار اپنے مکانوں کو بھاگتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سرکار کے سامنے پیش ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں سامنے ڈبہ آیا تو نکال کے 10 کلو، پہلے تو 5 روپے آتے، اور وہ چلر ختم ہو گئے، تو مسجد میں آج جو خود پہلے چلر ڈالنے کے آتے تھے، ڈبے پہ ڈالنا ہے۔ کیا سوچ ہے صاحب؟ اس واسطے بہت بدنام ہوں میں کہ صوفی صاحب اتنا سب بولتے ہیں۔ بھائی میرا کام ہے بولنا، اور یاد رکھو جو سچا ہمدرد دوست رہتا ہے وہ تکلیف دے کے بولتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے، اگر انہیں محبت کر کے انجیکشن دے دیا تو آپ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں دشمن ہے انجیکشن دے رہا، ارے تمہارا علاج اس میں اس واسطے دے رہا، تو تم بیمار نہیں ہوتے تو کیوں دے دیتے؟ اب بہت سارے لوگوں نے میرے کو دیکھ کے بولے، بھائی وہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک معاملہ حیدرآباد کا، نٹے کو دیکھ کے ناک گزارے تو پھر کو دیکھ کے گزارے بولا کرتے، ان میں آپ کے چھوڑ ہے، تو لہذا زیادہ لے لینا کہ اللہ ہم کو اتنی دولت دیا ہے، ابا بول کے کیا دولت دیا؟ ارے میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے صحابہ اکرام نے اس انداز میں گزارے کہ ان کے پاس ستو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ستو کیا؟ کھجور کے گٹلیوں کو 20 کا اس کا آٹا بنا، کبھی میرے کو جو کی روٹی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے موقف میں نہیں۔ ابتدائی ہوتا کیا تھا کہ اگر آپ افطار کر لیے اور آپ کے پاس کھانا پکنے کے لیے وقت ہے، آپ کو نیند لگ گئی تو سمجھئے کہ روزہ شروع، شہر وغیرہ تم کی نہیں تھی۔ تو ایک صحابی کے ایسے 3 روزے ہو گئے، آخر میں نوبت بیٹھنے کی نہیں ہے، جبکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر زندگی گزارنا تھا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا تو ندا آئی، اے میرے حبیب، آپ امت کے لیے کیوں آزردہ ہوتے ہو؟ بولتے کہ سامنے والا اگر 10 روپے اللہ کی راہ میں دے رہا تو میں 15 روپے دوں گا، نہیں، وہ کہتی ہے نا میں 5 دے، وہ 5 دیا نا میں 2 دے۔ کمانے میں، جمع کرنے میں آگے اور خرچ کرنے میں سب سے پیچھے۔ اب کہاں ہے بھائی ہماری محبت اللہ سے؟ کہاں ہے؟ اور وہ صحابہ کرام تھے کہ دیوانہ وار اپنے گھروں کو بھاگ رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارا مال لے کر آئے، اور دل میں یہی خواہش ہے کہ یقیناً آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔
اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں کائنات کو جو نا اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا وہ سب کے دلوں کی بات کو جانتے ہیں. سرکار مسکرا رہے ہیں اور تمام مال جمع ہو گیا تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا اے عمر بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو اللہ کی راہ میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جتنا تھا اس کے 2 حصے کیا ہوں, آدھا حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا ہوں اور آدھا حصہ جو نا آپ کی خدمت پہ لایا ہوں. پھر پلٹ کر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق بتاؤ تم کیا لائے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کر آیا. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو سرکار نے پوچھا اے صدیق جتنا تھا سب لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سب لایا ہو تو اپنے اہل و عیال کے لیے یا رسول اللہ میرا خدا ہے میرا رسول ہے میرے گھر کے لیے. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آج ہمارا حال یہ ہے ایک مہینے کا ہمارے پاس اسٹار تھا نہیں کل کون سا وقت آتا جی کون سا وقت آتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہو گیا ہے. اور پھر اسی وقت جب اعلان ہوا ہے لوگوں جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو کچھ ہے تمہارے پاس لے کر آؤ. روایت میں آیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک اپاہج صحابی رہتے جو دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں سے مضبوط تھے. یہ تو ہاتھ والوں کا کمانے والوں کی یہ بات ہوئی ہے لیکن وہ صحابی رسول دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں سے مضبوط ہے. جب لوگ دوڑ کے خوشی سے اپنے گھروں کو مال لانے کے لیے جا رہے تھے تو یہ صحابی رسول آزردہ ہوئے سوچنے لگے کہ میرے پاس کیا ہے. لیکن پھر انہوں نے ایک ارادہ کیا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں مجھے جو نا مسجد کے باہر اتار دو, مجھے مسجد کے باہر چھوڑ دو آپ لوگ. تو لوگوں نے جو نا ان کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا اور وہ صحابی رسول لوٹتے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ اے شخص اے باغ کے مالک میں تیرے پاس مزدوری کرنے آیا ہوں. ایک الفاظ بول کے لیے تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب جو یہود و نصارا ابتدا سے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اب انہیں اس کو مذاق سوچی بولے کہ ارے وہ اپاہج نہ تیرے ہاتھ ہے نہ پیر ہے تو کیا مزدوری کرے گا تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو میں تمہارے باغ کو جو نا درختوں کو میں پانی ڈالوں گا. ہاں درختوں کو پانی ڈالے گا؟ ہاں بالکل ڈالوں گا. جب میں ڈالوں گا تو اسی وقت میری مزدوری دے گا. بولے کیسے؟ تو بولے جو پانی ڈالنے کا ڈول کا جو رسا ہے وہ میرے کمر کو باندھو اور شام میں آ کے دیکھو کہ تمام درختوں کو پانی مل گیا تو میری مزدوری دے گا. یہ بولا مسلمان کو ستانے کا اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا. چنانچہ اس نے رسی لیا اور کمر کو باندھ دیا. روایت میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی سچی تفسیر تھی, سچا عمل تھا. وہ سچے عاشق رسول تھے جو اللہ کے محبوب تھے اور ان کے پاس اللہ کے خوب کے سوا اللہ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. آج ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, ہم خود جو ہے اپنے آپ کو اب بہت بڑا اونچا مقام سمجھتے ہیں. اگر یہ صحابی کے یہ عمل کو ہم سمجھ لے تو ہم کو ہماری اپنی زندگی پر شرم محسوس ہوگی. ہونا چاہیے اگر ایمان
مسجد نبوی میں لایا گیا، امام کا انبار پڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر رحمت پڑی اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میں محتاج ہوں، اپاہج ہوں، میں اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ میرے آج ایک دن کی محنت ہے، یہ مزدوری ہے، میں نے یہودی کے باغ کو پانی ڈالا ہے، اس نے یہ مزدوری دی ہے، یا رسول اللہ اللہ گواہ ہے میں ایک چھوارا اپنے زبان میں نہیں ڈالا، جتنا ملا ہے وہ لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری یہ چھوٹی سی میرا جو نا یہ پیشکش، میرا یہ ہدیہ آپ اللہ کی راہ میں آپ قبول کر لیجئے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے لوگوں یہ جانشان صحابی، یہ اللہ کے محبوب بندے نے جو اللہ کے نام کے لیے جو دیا ہے اس کو سب سے اوپر رکھو۔ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس وقت ہے نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی ہم سوچتے رہتے ہیں، پھر بھی سوچتے رہتے ہیں، کل کی فکر ہے، کل کی فکر ہے ہماری۔ خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال، رزق کی تو بڑی فکر ہے کہ کیسے کماؤ، لیکن دینے والا کون ہے اس کا خیال ہے۔ تو بس یہی وہ سوچ ہے جو ہم کو ہمارے رب سے دور کر رہی ہے، یہی وہ سوچ ہے جو ہمارے عبادات کو قبول ہونے سے روک رہی ہے، یہی وہ سوچ ہے جو ہم سچے عاشق رسول نہیں بن پاتے۔ کیوں کہ ہمارے دل میں محبت ہے، مال کی محبت ہے، ہمارے دل میں جو نا جائیداد کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اور یاد رکھوا جہاں دنیا کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہاں اللہ کے اس کے رسول کی محبت کبھی نہیں آ سکتی، اور جس دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے تو وہاں دنیا کچھ نہیں وہاں پر ختم نہیں کر سکتی۔ اور میرا اپنا نظریہ ہے صاحب، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سب اس کو مانے یا سنے یا سمجھنے کی کوشش کرے، ضروری نہیں ہے، لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ 14ویں ہجری میں جو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اور آپ بولیں گے کیسے ذمہ دار ہیں؟ میرے صاحب ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پہلے ہم اس بات کو سمجھے بس یہی ہے، آئے کماؤ، جائیداد بناؤ، بچے پیدا کرو، چلے۔ اگر یہ سوچ سب کی اگر ہوتی تو میرے بھائی آج آپ اور میں مسجد میں نہیں رہتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب والد محترم پردہ کی دنیا سے، آپ کے ترکے میں ایک پرچکی آئی تھی، ایک انگور کا باغ آیا تھا، اور اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 11 سال تھی، 11 سال تھی، تو آپ اس انگور کے باغ میں جاتے اور یہ سوچتے رہتے کیا میں دنیا میں یہ باغ کی نگرانی کے لیے آیا، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ تو عام انسان سب کرتے ہیں، جانور بھی صبح میں ہوتا ہے تو روزی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، شام ہوتی ہے تو آرام کرتا ہے، تو پھر اس میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ پھر ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا گیا؟ کبھی سوچے بھائی، ہم کیا ہے کہ پہلے سوچے؟ بس ادھر ہمارا ذہن ہی نہیں گیا، ہم سوچ رہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ کمانے کھانے کے لیے، بلڈنگاں بنا کے چھوڑ کے جانے کے لیے، اور وہ بلڈنگاں بھی کیسا بنانا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن میں سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، سورہ کہف میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا، جہاں سے سورج نکلتا قرنین
اس میں دو تفسیر بیان کی گئی ہے. قرن کہتے ہیں دو علاقے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کرایا گیا کہ اس کو دو سین بھی تھے. اب وہ بچے تعجب کریں گے انسان کو کیسا سین تھے. تو میری عمر کے لوگ جو ہے گواہی دیں گے, میں تو گواہی دے رہا ہوں. ایک اللہ کے بندے کو سین تھی, میں آنکھوں سے دیکھا, جو میری عمر والے بھی تھے, کیونکہ 4 مینار کے کمان کے پاس وہ سرکے کی اچار کی دکان تھی, شاید تھی, ان کو یہاں سین تھی. تو ہمارا بچپن آتا مدرسے کو جاتے آتے جگہ چڑھتے تھے, اور اللہ کی قدرت نظر آ گئی وہاں. سکندر ذوالقرنین کو بھی 2 سین تھے. تو وہ ساری دنیا پر حکمرانی کیا ہوا. اور جب ایک علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے گیا تو وہاں کا بادشاہ بڑا دانا تھا, خرمن تھا. اس نے سوچا کہ میں سکندر سے مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا, پیغام بھیجا کہ میں ریاست دینے کے لیے تیار ہوں, آپ میری ریا کو ختم مت کرو. اور اس کے بعد ایک معاملہ پیش کیا, اے علیجا میری ایک تمنا ہے. بولو کیا ہے؟ تو میں آپ کی ایک وقت کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. بولے کسی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے آپ انتظار کرو, ہم آ جائیں گے. اور جب سکندر اعظم وہاں پر گیا تو دستر پر جو ہے نا پورے ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی سب رکھے ہوئے. جائے سکندر اعظم بیٹھ گیا, ابھی انتظار میں تھا کہ اس پہ کھانے کی کوئی چیز آئے گی. تو وہ بادشاہ بڑا دانا تھا, اللہ تعالیٰ جس کو دماغ بیٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نہ کسی کو اس کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اے سکندر اعظم کھائیے, سو رکھا ہوا ہے. کیا بیوقوف ہے, یہ سونا چاندی ہیرے وغیرہ کیا کھا کے پڑو ہوگا, یہ کھانے کی چیز ہے. کیا کھاتے آپ؟ ارے چاول کھاتے, روٹی کھاتے, اور کیا کھاتے؟ یہ کھانے کی چیز ہے. تو بادشاہ کہنے لگا اے سکندر کیا تمہارے اپنے ملک میں تمہارے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی تو دنیا میں اتنے انسانوں کو ختم کر لیتے پھر رہے ہو تم, جب تم کھا نہیں سکتے, یہ لے کے جا نہیں سکتے, کس کے لیے کر رہے ہو یہ؟ سکندر ارے کیا بول رہے ہو تم, تیری حکومت لے لے, ریا لے لے, سب لے کے جا رہا ہوں. دماغ میں بیٹھ گئی بات, کھانے کا کیا ہے, 2 روٹی, نہ چاول کھائیں گے, اس سے بڑھ کے کیا کھائیں گے. تو بولا اس کے لیے اتنے بے گناہ انسانوں کو خدمت پھر رہے ہوا, چھوڑ دیا. اور اس کے بعد نصیحت کیا اپنے لوگوں کو, اے لوگوں جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو اس حال میں لے جاؤ کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر ہیں, کھلے رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے بادشاہ ارے ہاتھ تو نزدیک کر کے باہر آ جاتا ہے, لیکن تم اس کے برخلاف حکم دے رہے کہ کھلا رکھو. تو سکندر اعظم نے کہا میں یہ دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں, میں مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا, وہ زمین پر میں نے حکمرانی کی ہے, لیکن جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ہے دنیا والوں دیکھ لو میں خالی آتا ہوں, میں خالی آتا ہوں. آج ہمارے نظام سرکار لے کے آپ کے ہمارے دیکھنے میں جو تھے بڑے بڑے روسا لے گئے جو آپ پر میں لے جائیں گے, کبھی غور کرے اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں آئے. رات کا وقت تھا, ایک صحابی کا واقعہ کہانی قصہ کی. تو لوگوں سے پوچھا گورنر, سمجھا گورنر کا کتنا بڑا مقام ہے, اور آج کے ہمارے حکمرانوں کی زندگیوں پر نظر ڈال کے دیکھیے آپ, نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے, جو کچھ بھی ہے لاؤ جتنا جمع کرنا ہی کر لے آپ, لیکن چن چن کے جب حساب کتاب ہوگا تو آدھا بھولیں گے, چن چن کے حساب کتاب ہوگا. تو کیا اور یہ سوچ ایسی ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کو کالا کر دیتی ہے, کیا ہوتا نہیں کہ میں اکیلا کر رہا ہوں, میں اکیلا ہوں, سب کوشش ہے. تو مثال برائی کی نہیں لی جاتی, مثال اچھائی کی لی جاتی ہے, اچھائی کی مثال لی جاتی ہے. تو لوگوں سے پوچھا ارے تمہارے گورنر کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھیے ایسا جائیے آپ, وہاں پر ایک جھونپڑی ہے. کیا ہے؟ جھونپڑی ہے,
वहाँ पर रहते हैं हमारे गवर्नर, और रात का वक्त था और जाकर देखा तो वहाँ पर कोई रोशनी नहीं, अंधेरे में दरवाजे पे हाथ पड़ा, खुल गया, अंदर दाखिल हुए तो अपना पैर जो ना हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कूफे के गवर्नर के ऊपर लग गया। वो फौरी उनके पूछे कौन है, तो आपने कहा कि मैं सलमान फारसी हूँ। मैं फौरी उठ के बैठ गए, अंधेरे में फिर उठने जो ना शराब कराया। देखते क्या है कि बारीक रेती का जो ना बिस्तर है और पालान का तकिया है। पालान बोले तो खजूर की पत्ती की जो घास निकलती है उसका तकिया है। तो हजरत सलमान ने कहा कि अय अबू दरदा, क्या तुमको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलता, क्या हालत बना रखी है? तो आपने कहा कि यकीनन है अमीर, मुझे बराबर वजीफा मिलता है, लेकिन मैं वही चीज जो ना इस्तेमाल में लाता हूँ जितना कि मुसाफिर को अपने साथ रखना है। यहाँ से आप बम्बई जा रहे हैं, कितना सामान ले जाते भाई? अलमारी, फ्रिज, कूलर, एसी रगले जाते, और अगर रख लेंगे देख तो हाथ देखने वाला तारीफ करेगा नहीं, हमारी करेगा नहीं। तो जबकि हमको कहा गया है कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हज़रत अबू दरदा ने कहा क्या भाई मेरे सलमान, क्या तुम्हें हमारे आका की वो हदीस याद नहीं है? हमारे आका ने क्या इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों तुम दुनिया इस हद तक करो जैसा कि मुसाफिर अपने साथ रह रखता है। आज एक बिल्डिंग मंगी तो दूसरे की ला रहे, एक घर जाएगी तो दूसरे की, नया माला रह तो छोड़ो और एक लो लेके जाएंगे साहब। जाना तो है ना, देख रहे ना, फिर आखिर हमारे दिल में इतना जंग क्यों आ गया? क्यों जो अल्लाह ताला हमको दे रहा है उसमें से उसका हक क्यों अदा नहीं करते? क्यों अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। भाई झिझोड़ते रहे दुनिया में हम रहे जब तक, झिझोड़ते रहे दुनिया में हम रहे जब तक, चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले, अमल करे ना करे सामईन की मर्जी, अदा फरीदा की आवाज हम सुना के चले। बरोज़ महशर मैं तो ये कह दूंगा कि परवरदिगार मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया है। मैं ये नहीं सोचा कि लोग मुझे बुरा समझेंगे, मैं ये नहीं सोचा कि लोग बाहर निकलने के बाद मेरे ऊपर ताना कसेंगे, मैं नहीं सोचा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आपकी गाली देने की फिक्र नहीं है, आप मेरे को कुछ भी रूप बोले कोई फिक्र नहीं है। मेरा मालिक जो है ना अगर राजी हो जाए और मेरा मालिक दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। अगर मैं दिल से तड़प कर कह रहा हूँ तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इतनों में से चल के दिलों में तो वो बात डालेगा और उनको यकीनन सिरात मुस्तकीम पर लाएगा। ये मेरा ईमान है। अब आखिर में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, एक बात कहते हुए बात खत्म करता हूँ। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम मस्जिद में आने के लिए पहले सोचते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर पहली सब में बैठने की फजीलत बता दी जाए तो लोग पहली सब में बैठने के लिए एक दूसरे पर तलवारें निकाल लेंगे। है मोहब्बत अल्लाह की हमारे पास। अदा होने के बाद में हम्माम में घुसते हैं हमारे शेर लोग, समझ गया? अब इमाम साहब का खुतबा करीब खत्म होते भाग के आते हैं, उसके बाद में जैसा सलाम फेरते ऐसा निकलते जैसा कि जेल खाने से खैदियां निकल रही। मजबूरी है भाई, जुम्मा तो भी पढ़ना है, तो भादो वाले क्या बोलते हैं? तो कहा है मुसलमानी, कहा है ईमान हमारा? अब हाल ये है रमजान में रोजे की अहमियत, रोजे की बरकत। अब एतेकाफ बैठते हमारे पास, कई मस्जिदों में बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैठना चाहिए, सुन्नत मौक़िदा है, उसका बड़ा अजर सवाब है। लेकिन भाई उसके भी तो कुछ आदाब है ना। मस्जिद में आने के बाद दुनिया की बात नहीं करना है। ये भी कहा गया है कि जब तुम ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारो तो जब भी आओ एतेकाफ की नियत कर लो ताकि तुमको एतेकाफ का सवाब मिले। अब जब एतेकाफ बैठ के भी हम जो ना आपको आप लोग भी देखे होंगे 5-6
5-6 दिन पहले, एक हफ्ता पहले लोग वो जमात के इंतजार में 4-5 नौजवान बच्चे फोना देख रहे मस्जिद में। तो यहूदी कामयाब हो गया नहीं हो गया? यहूद और नसारा कामयाब हो गए ना? अल्लाह के घर में आ गया ना? जिम्मेदार कौन? लाने वाले कौन? उन्हें लाके दिया। तो अल्लाह का खौफ है कि क्यों पढ़ रहे हैं? देखा क्यों पढ़ रहे नमाज? सीधा हो जाओ, उधर हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये धोखा क्यों, रियादारी क्यों? इसके लिए इसको धोखा दे रहे हैं। अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, हाँ अल्लाह के सामने खड़े हो रहे, कम से कम ये तो समझो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। 24 घंटे तो नहीं सोचते कौन देख रहा नहीं। कुर्बान जाइए वो ईमान वालों के। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत का वाक़या है कि माँ अपने बच्ची को उठा के कह रही है कि बेटी जल्दी उठ जा, जानवरों का दूध निकाल, सुबह हो जाएंगे तो उमर के कारिंदे जो ना देख लेंगे, सजा होंगी, उमर देख लेंगे, मामला आ जाएगा कि हम पानी में दूध मिलाते हैं। तो उस लड़की ने कहा अम्मा जान, उमर के सिपाहियों का इतना खौफ है, उमर का खुदा जो ना नहीं देख रहा, उसका खौफ नहीं है। तो हज़रत उमर वो अल्फाज सुन लिए, उस मकान पर निशान डाले और सुबह में वहां पर उस लड़की को, वादा को बुलाकर कहा कि मैं तेरी लड़की से अपने लड़के का निकाह करना चाहता हूँ। आज है, अरे मस्जिद में बैठ के खुदा के घर में नहीं समझे तो जूते नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? है कुछ? अरे अल्लाह का तो खौफ करो, अपनी आखिरत का खौफ करो। मौत के लिए कोई वक्त मुय्यन नहीं है, ये मत समझो मैं 80 साल 90 साल जीऊंगा। अरे यहाँ से जाने का जो ना भरोसा नहीं है, ठोकर खा के खत्म हो जाते। मौत के लिए बच्चा जवान बूढ़ा कुछ नहीं है। क्या इतना दिलों पे जो ना जंग आ गया हमारे कि अल्लाह के घर में बैठने के बाद उसका अदब नहीं है तो फिर किस बात की नमाज पढ़ रहे हो? अच्छा आप देखो 4 बजे के बाद में हर रोजे का क्या गुस्सा जो ना साथ में आसमान पे रहता। उम्मत में हमारे ड्राइवरों को तो भाई कुछ भी बोले तो खामोश कर दिया, समझे आप? मच्छर भी बैठा तो गुस्सा आता है, उल्टा बोलता मैं रोजा हूँ कि खामोश कर दिया तो बताता था इतनी बड़ी गाली नहीं बोलता, मैं रोजा हूँ इस बात से छोड़ दे 4 बजे का नहीं था। अरे रोजा नाम है अपने नफ्स को काबू पाने का, रोजा नाम है अल्लाह की रजा का। आप सुना रहे हो रोजदारों, किस पे एहसान कर रहे हैं आप? किस पे एहसान कर रहे हैं? अल्लाह हमारे रोजों का मोहताज नहीं है, हमारे नमाजों का मोहताज नहीं है। अरे हमको इन इबादत से हमको अपने रब को राजी करना है, ये बात ध्यान में रखो। और जब इतिकाफ बैठते हो तो इतिकाफ कहाँ खड़ा करो? फोना ले लेके बैठे हुए हैं, क्या बोले तो इतिकाफ है। नमाज का टाइम हो रहा, सामने सब में आने को तैयार नहीं कोई, जबकि सरकार फरमाते हैं और आप सुने भी होंगे, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। जब तक इमाम साहब मिंबर पर ठहरते हैं, रहमत के फरिश्ते आपका जो ना नाम लिखते हैं, जो मस्जिद में आ रहे हैं, और जब इमाम साहब खुतबे के लिए ठहर गए तो फरिश्ते चले जाते। तो ना हम जो है ना आके नाम लिखाते, अब जाते होते तो सवारी पता नहीं होगा, तो फिर क्या नमाज हमारी कबूल होगी, क्या अल्लाह का जो ना रहम होगा। तो मैं तमाम इत्तेकाफ बैठने वालों से ये ख्वाहिश है, गुजारिश है, समझो आप कि हक अदा करो, मस्जिद का एहतराम करो। जितने लोग इत्तेकाफ में बैठेंगे फोनों को घर में रखो। क्या पहले फोन थी? फोन की मोहताज थी? क्योंकि नहीं था, पंखा नहीं था। यहाँ मस्जिदों में पंखा नहीं था, ठंडा पानी को तरसते थे। और ऐसे गर्मी के रोजे ये गुनाहगार आंखों ने देखा है, मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज में 2-3 अल्लाह के बंदे जाबा हो जाते थे गर्मी की शिद्दत से। अल्लाउद्दीन वक़्त की जानिब से मस्जिदों में जो ना बर्फ भिजाया करते थे, तो गाड़ी को देखते थे, बैठते थे, पानी रातों ठंडे पानी की खुलिया करना। अल्लाह का फजल है, हर घर में बर्फ रखती है, फ्रिज आ गई हमारे पास, एसी में बैठे हुए हैं, इतनी सहूलत भी हो गई तो दिल हमारा दुनियादारी में है। और जब कुछ नहीं था तो अल्लाह से लरसते थे, डरते थे, घबराते थे कि कौन सा कोई ऐसा अमल
ایسا نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. وہ گھبراتے تھے. آج دھرم نام کی چیز نہیں ہے. مسجد کو کھلونا بنا لیے, مسجدوں میں سونا اعتکاف کے نام پہ مطلب ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. بھائی جب آ ہی رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ آؤ. اخلاص سے جو نا وہ وقت کو عبادت میں گزارو. روزہ کا اور معتکف کا سونا بھی عبادت ہے, خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد کرو. بھی نیا نیا اللہ سمت پڑھو, اللہ پڑھو. یہ اپنی زبان پہ جو نا جاری رکھو تو ایک ایک لمحہ جب ہم نیند میں بھی رہیں گے تو یہ اللہ کہنے کا کیا عجر ہے وہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. 2 منٹ لوں گا, میں آپ کی اجازت ہے. روز حج ایک مسلمان کی ایک شخص کے نام اعمال کھولے جائیں گے, ہدایت میں آیا ہے, تو اس کو گناہ زیادہ نیکی کم دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو آواز آئے گی, اے فرشتوں اس بندے کی ایک نیکی میرے پاس ہے, اس کے نام اعمال میں داخل کرو. تو فرشتے اس کے نام اعمال میں داخل کریں گے تو گناہ کم نیکیاں بڑھ جائیں. تو بندہ کہے گا کہ اے پروردگار مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی نیکی کیوں کیا ہوں, جو ایسی کون سا بڑا نیک کام کیا جو میرے ایسے وقت میں مجھے دوزخ میں جانے سے بچا رہی ہے. تو خالق کائنات کہتا ہے کہ اے بندے بے شک تو نہیں جانتا لیکن میں دانا و بینا ہوں, سمیع و بصیر ہوں. اے بندے تو نہیں جانتا لیکن میں نے دیکھا ہے, میں نے سنا ہے کہ تو رات میں سو رہا تھا, نیند کی حالت میں تو سیدھی جانب سے بائیں جانب کروٹ پر تھا تو تیری زبان سے میرا نام اللہ نکلا تھا. کیا نکلا تھا؟ اللہ نکلا تھا. تو نہیں جانتا, تو سو رہا تھا, تو بے خبر تھا, لیکن میں سمیع و بصیر ہوں, میں دانا و بینا ہوں. تیری وہ نیکی میرے پاس ہے. اے بندے بتا کیا میرے نام کی عظمت سے زیادہ تیرے گناہ ہے؟ تو بھائی ایک مرتبہ اللہ کہنے کا یہ معاملہ ہے. اور تم مسجد میں جب اعتکاف بیٹھو گے یا کوئی بھی نماز کے لیے مسجد میں آؤ گے تو دنیاوی باتوں کے بجائے اگر اللہ کے ذکر میں لگا دو گے تو پھر کیا ہماری باقی نماز کے برابر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. اور شرط یہ ہے کہ نیت ہو, ارادہ ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کی محبت ہو. یہ باتیں نہیں تو عبادت عبادت ہے, ورنہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم کو ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے, تیرے حبیب راضی ہو جائے, ہمارے گناہ معاف ہو جائے. یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا تڑپنے کھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سود صدیق دے. الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے بس ایک تمنا ہے امیر, آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. قوت عشق سے رحمت کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین ثم آمین برحمتہ. نواز ڈیری فارم, مین روڈ, 9 نمبر, ہدا کالونی, جلال بابا نگر. دہی, دودھ, گھی, پنیر, کریم, ملائی, کھوا نمبر 1 کوالٹی کے علاوہ آئس کریم اور کولڈ ڈرنک کے لیے نواز ڈیری فارم ضرور تشریف لائیے, جہاں آپ کو شادی و دیگر تقاریب کے لیے بھی نمبر 1 اشیاء دستیاب رہیں گے. ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیے. نواز ڈیری فارم کے نمبر 1 اشیاء استعمال کرنے کے بعد آپ بار بار تشریف لائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے پروپرائٹر سید شریف صاحب سے اس نمبر پر 8099444786 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. نواز ڈیری فارم کی سیکنڈ برانچ حکیم پیٹ ڈولی چوکی پر بھی تمام اشیاء دستیاب ہیں.